والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ تفسیر القرآن الکریم سورہ آل عمران، آیت نمبر 38، لیکچر نمبر 126۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ مصدقا بکلمۃ من اللہ وسیدا وحصورا ونبیا من الصالحین۔ وہیں زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی، کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے ایک پاکیزہ اولاد عطا فرما، بے شک تو ہی دعا کو بہت سننے والا۔ تو فرشتوں نے اسے آواز دی جبکہ وہ عبادت خانے میں کھڑا نماز پڑھ رہا تھا، بے شک اللہ تجھے یحییٰ کی بشارت دیتا ہے جو اللہ کے کلمے کی تصدیق کرنے والا اور سردار اور اپنے آپ پر بہت ضبط رکھنے والا اور نبی ہوگا نیک لوگوں میں سے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے جب انہوں نے مریم علیہ السلام کے کمرے میں بے موسمی پھل دیکھے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے، تو وہیں ان کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ بے موسمی پھل رب دے سکتا ہے تو اولاد بھی دے سکتا ہے۔ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے تھے، بہت بوڑھے، سر سفید، اور جو عورت تھی بیوی آپ کی وہ بانجھ ہو چکی تھی، یعنی بظاہر کوئی سبب اولاد کا نہیں تھا، لیکن مریم علیہ السلام کے ہاں بھی تو کوئی سبب نہیں تھا نا بے موسمی پھلوں کا، اور وہ بھی بند کمرے میں، اور یہاں تک کہا جاتا ہے کہ باہر سے آپ تالا بھی لگا جاتے تھے کیونکہ آپ کی کفالت میں تھی۔ تو انہوں نے جب دیکھا تو انہوں نے پھر اللہ سے دعا کی، زکریا علیہ السلام۔ ہنالک دعا زکریا ربہ، یہ ہے اللہ والے لوگ، انبیاء، اللہ کی جماعت، کہ وہ جب بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو اپنے اللہ سے مانگتے ہیں، ربہ۔ اور پورے قرآن میں جتنی انبیاء کی دعائیں ہیں وہ رب سے شروع ہوتی ہیں، یہ بھی یاد رکھیے، رب سے شروع ہوتی ہیں۔ رب انصرنی، پیغمبر نے کہا اللہ میری مدد کر، رب۔ ربنا ظلمنا انفسنا ربنا آتنا فی الدنیا ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی، سب اسی سے شروع ہوتی ہیں۔ تو یہاں زکریا علیہ السلام نے بغیر کسی صدقے اور طفیل کے اللہ سے مانگا، ڈائریکٹ، کسی کا واسطہ وسیلہ اور طفیل اور صدقے نہیں تھا۔ اور جو اللہ والے نہیں ہوتے وہ بابا کے وسیلے سے، حسین کے صدقے سے، فلاں کے طفیل، وہ شرک کے پجاری ہوتے ہیں۔ تو قرآن بڑی خوبصورت کتاب، اس میں انبیاء کی جو دعائیں ہیں یا مومنوں کو دعا کے لیے کہا گیا ہے، اس میں کوئی واسطہ وسیلہ نہیں۔ کیوں؟ ربی حب لی، پھر آگے دوبارہ کہہ دیا، قال ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، مجھے اپنے پاس سے
اے رب، پھر رب کا لفظ آیا، پاکیزہ اولاد عطا فرما۔ صرف اولاد نہیں مانگنی چاہیے، یہ بھی یاد رہے، پاکیزہ، فرما بردار، صالح، یا اللہ اولاد دے دے۔ وہ ایک عورت نے سچی بات دعا مانگی تھی کہ یا اللہ اولاد دے، بے شک اس کے گھر کے سامنے بوڑ کا درخت تھا، بوڑ بڑا، بے شک وہ مجھے اس پر باندھ کے مارے۔ سبحان اللہ، یہ خطرناک دعا، خطرناک، ایسی دعا نہیں مانگنی چاہیے۔ اور جب یہ اولاد نافرمان ہو تو پھر کہتا ہے بے اولاد ہی ٹھیک تھا، پھر یوں کہتا ہے ہمیشہ اللہ سے صالح اولاد کا سوال، نیک اولاد کا سوال۔ اللہ بیٹیاں دے تو وہ بھی صالح، اور بیٹے دے تو وہ بھی فرما بردار ماں باپ کے۔ تو ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، پاکیزہ، طیبہ پاکیزہ، شرک سے پاک، گندگی سے پاک، حرام سے پاک، زنا سے پاک، صالح اولاد، ذریۃ طیبہ، طیب ہوتا ہے پاک، تو ہر طرح سے پاک اولاد۔ اب دیکھیں بڑھاپا بھی ہے، بیوی بھی بانجھ ہے، اولاد بھی مانگ رہے ہیں، پھر شرطیں بھی لگائی ہیں، یا اللہ اس دعا میں میری شرط ہے اولاد جو دینی ہے وہ پاکیزہ ہونی چاہیے، فرما بردار ہونی چاہیے۔ پھر انک سمیع الدعاء، تو بہت سننے والا، تو بہت سننے والا ہے، یعنی تجھے ہی سنانی ہے۔ اب دعا تو مانگ بیٹھے، اللہ نے فوراً دعا قبول کر لی، ادھر اٹھائی ہاتھ، دعا مانگی، ادھر فرشتہ آ گیا، نادا ینادی فنادتہ الملائکہ، پکارا فرشتے نے، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي الْمِحْرَابِ، اور وہ عبادت خانے میں، کل محراب ہم نے بتایا تھا کہ اس دور میں محراب عبادت کا کمرہ، نماز پڑھ رہے تھے اللہ کے سامنے، وہیں فرشتے نے آ کر کہہ دیا دعا قبول ہو گئی ہے، ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو یحییٰ کی خوشخبری دے رہا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اولاد ابھی پیدا نہ ہوئی ہو تو تب بھی نام رکھ سکتے ہیں۔ کل ہم نے پڑھا تھا پیدا ہونے کے بعد مریم 7ویں دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دن بیٹے کا نام اپنے والد کے نام پر، صحیح بخاری میں، ابراہیم، پھر آخری حد 7ویں، اب پہلے ہی نام آپ چن لیں، یہ نام رکھنا ہے، تو پہلے ابھی پیدا ہی نہیں ہوا ہے، ابھی تو دعا مانگی ہے، اور ادھر رب نے کہہ دیا کہ میں تمہیں بیٹا دوں گا، اب نام بھی اللہ نے رکھا، یحییٰ، نام بھی اس کا۔ اور ایک اور جگہ پر آئے گا کہ وہ اس نام کا اللہ نے پہلے زمین پر کوئی بندہ ہی نہیں پیدا کیا، یعنی جتنی دنیا اتری ہوئی تھی کسی نے یحییٰ نام نہیں رکھا۔ پھر یحییٰ علیہ السلام کو نبوت بھی دی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، مضبوطی سے اس کتاب کو پکڑ لو، تو یحییٰ علیہ السلام کی خوشخبری دے دی۔ اب دعا تو مانگی، لیکن مانگنے کے بعد اللہ نے فوراً ہی قبول کر لی۔ ایسے ہمارا بھی ہوتا ہے، ہم دعا مانگتے ہیں فوراً ہی قبول، ہم کہتے ہیں کچھ اور مانگ لیتے ہیں، کچھ اور مانگ لیتے ہیں، ایسے اللہ نے فوراً ہی قبول کر لی یحییٰ۔ اب ان کی صفات ہیں یحییٰ علیہ السلام کی، نمبر 1 مصدقا بکلمۃ من اللہ، عیسیٰ علیہ کلمۃ من اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا لقب ہے، وہ صحیح بخاری میں من شاہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ، یہ لقب ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ تو اپنے عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کرنے والے، اس کلمے کی، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی۔ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہونے کی وجہ سے اللہ نے کلمہ کہا،
پیدا سب کو اللہ نے کیا، کن کہہ کر ہر شے کو پیدا کیا، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کو شرف حاصل ہے کلمہ کہ بغیر باپ کے پیدا کیا۔ بیت اللہ کو شرف حاصل ہے، بیت اللہ، اللہ کا گھر۔ وہ اونٹنی صالح علیہ السلام کی، ناقۃ اللہ، اللہ کی اونٹنی، ویسے تو ہر مخلوق ہی اللہ نے پیدا کی ہے، لیکن کچھ کو شرف حاصل ہے۔ تو فرمایا تصدیق کرنے والی ہوں گی۔ یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے بڑے تھے، اس لیے یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام کی تصدیق کر رہے ہیں کہ آئیں گے۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کر رہے ہیں۔ تو میرے بعد ایک من بعد اسمہ احمد، یہ سب اہل کتاب کو دعوت تھی۔ تو بکلمۃ من اللہ وسیدہ، اور سردار ہوں گے، بڑا آدمی جسے کہتے ہیں سردار۔ وحصورا، حصور کے معنی کچھ لوگوں نے کیے ہیں نامرد، جو بیوی کے پاس نہ جا سکتا ہو، تو یہ نبی کے شان کے خلاف، یہ عیب ہے، کہتے ہیں جی اس کو بیٹی نہیں دینی، وہ تو نامرد آدمی۔ حصورہ کا معنی جو صحیح ہے وہ اپنے نفس پر ضبط رکھنے والا، قوت ضبط نفس پر اتنی زیادہ تھی، اس لیے اللہ نے حصورا، اپنی جنسی خواہشات پر مکمل کنٹرول۔ کئی بچے ایسے نیک ہوتے ہیں، آپ انہیں لڑکیوں میں چھوڑ دیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا، کیوں؟ کنٹرول حاصل ہے۔ تو حصورا، یہ تو پیغمبر تھے تو اللہ نے خاص صفت بیان کی کہ وہ ان کو اپنی جنسی خواہشات پر بڑا ہی کنٹرول تھا۔ وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، وہ نیک لوگوں میں سے نبی ہوگا۔ یہ انہوں نے تو صرف دعا مانگی تھی نا، دیکھو کہ اللہ ایک بیٹا دے دے پاکیزہ، اللہ نے دعا قبول کی، بیٹا دیا، پھر نبی بنایا، پھر اس نبی کی صفات بھی بیان کی کہ اتنا چوٹی کا بچہ دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو آج کی مخلوق اس رب کو چھوڑ کر غیروں سے مانگتی رہتی ہے۔ یہاں تو دیکھو پیغمبر رب سے مانگ رہا ہے، اور یہاں 24 گھنٹے قبروں سے سوال، اور قبر والوں سے سوال، اور مجاوروں سے سوال۔ اب جب مانگ بیٹھے اور اللہ نے خوشخبری دے دی اور صفات بتا دی، خیال آیا، آخر انسان تھے نا، خیال آیا ہوگا کیسے؟ قال ربی انا یکون لی غلام، بچہ کیسے ہوگا؟ سبحان اللہ، نہ بیوی اس قابل، نہ میں اس قابل ہوں، بچہ انا یکون لی غلام، لڑکا کیسے پیدا ہوگا؟ آخر کچھ نہ کچھ۔ وقد بلغنی الکبر، وجوہات بھی بیان کی اپنی پریشانی کی مانگنے کے بعد۔ پہلے تو حالات دیکھ کر کہ جب یہاں بے موسمی پھل تو بے موسمی بچہ نہیں ہو سکتا، یقین سے مانگا، رب نے قبول۔ اب پریشان ہو گئے کہ ہوگا کیسے بھئی، یہ معاملہ کیسے ہوگا؟ کیوں؟ نمبر 1 وقد بلغنی الکبر، مجھے تو بڑھاپا آ گیا، میں تو بوڑھا ہو گیا ہوں، سر سفید ہے، ہڈیاں چٹکی ہوئی ہیں، یہ کیا؟ اور وامرأۃ عاقر، میری بیوی تو بانجھ ہے بالکل، یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کریم نے کیا خوبصورت جواب دیا، قال کذالک اللہ یفعل ما یشاء، فرمایا اسی طرح اللہ کرتا ہے جو چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب تمہیں بیٹا، ابھی بھی سکون نہ آیا پیغمبر کو، بس یہی آیت آخری پڑھیں گے، کہنے لگے یا اللہ، قال رب اجعل لی آیہ، میرے لیے کوئی نشانی، بھی بچہ کیسے پیدا ہوگا، پریگننٹ کیسے ہوں گی، کیسے حالات ہوں گے، کیسے وہ سارا سسٹم ہوگا۔ قال رب اجعل لی آیہ، کہا ہے میرے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، نشانی۔ قال آیتک الا تکلم الناس ثلاثۃ ایام الا رمزا، نشانی یہ ہے کہ 3 دن تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، سب کچھ ہے، جسم ہے، ہاتھ پیر سب کچھ ہے، لیکن لوگوں سے گفتگو کے قابل نہیں رہیں گے، سمجھ لینا بچہ آیا۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں لوگوں سے تو بات نہیں کر رہے،
اب یہ اتنی بڑی نعمت جو مل رہی ہے، اب تم کیا کرو؟ فرمایا وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا، کثرت سے اپنے رب کی، وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، صبح شام اب تسبیح پر بیٹھ جائے، یعنی اب پڑھ نمازیں اور کر سجدے اس شکر پر۔ اب کمال دیکھیں نشانی، جب رب کا ذکر شروع کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، زبان چل پڑتی ہے، اور جب بندوں سے گفتگو کرنا چاہتے ہیں تو ہاتھ سے کہتے ہیں پانی چاہیے، کھانا کھانا ہے، زبان نہیں ہلتی۔ اسی موقع پر جب اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو تسبیحات بیان کر رہے ہیں۔ کمال کی نشانی تھی، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے پھر پیغمبر کو یہ بات کہی کہ صحیح سالم ہونے کے باوجود ہاتھ اور ابرو اس کے اشارے سے تم سمجھا سکو گے، زبان نہیں ہلے گی، لیکن جو ہی تم مصلی پر کھڑے ہوں گے تو تسبیح تمہاری زبان چل پڑے گی، اللہ سے باتیں کرنے لگ جائے گی۔ اب ایک بات، آخری بات، کہ جب نعمت ملی، اللہ نے جب نعمت کا کہا تو پھر پیغمبر کو حکم کیا دیا کہ میرا شکر کر۔ ہمیں نعمت ملتی ہے تو ہم ڈھول تماشے اور عیاشیاں اور اللہ کی بغاوت، ادھر نعمت مل رہی ہے، ادھر رب کی بغاوت۔ آپ دیکھیں وہ کھلاڑی جب کھیلتے ہیں اور بڑا ٹف ٹائم دیا ہوتا ہے ایک دوسرے کو، اور جب وہ فائنل جیت جاتے ہیں ان کے وہ گھٹنے بھی ننگے ہوتے ہیں، سطر نہیں ہوتی، یعنی کھلی ہوتی ہے ساری، اور وہ وہی میدان میں سجدے میں گر جاتے ہیں مسلمان۔ کیوں؟ کہ اب اللہ کا شکر کا وقت ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، اللہ نے دیا ہے تو اب شکر کرو، اللہ کے سامنے تسبیح کرو، اس کے راستے میں صدقہ کرو، خیرات کرو، رب کو راضی کرو۔ یہ نہیں کہ وہ اب خسرے بلا کر ڈانس شروع ہو جائے، کیا جی 10 سال کے بعد بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اہل ایمان جو ہیں وہ جب نعمت ملتی ہے کسی بھی قسم کی تو اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، مالی، بدنی، قولی، زبان سے اس کا ذکر، الحمدللہ، تسبیح، اللہ کا ذکر، نماز، اللہ کا ذکر، صدقہ، مالی قربانی، مالی، یہ نعمتیں اللہ کی ملنے کے بعد ایسے کرنا چاہیے۔ اللہ عمل کی توفیق۔ وآخر